علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من ينشق القبر، صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس مالک نے ہمیں عظیم نبی کا امتی بنایا ہے،
جو انسانوں میں افضل الانسان ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، امام الحرم ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، جو میری اور آپ کی شفاعت کرنے والے، جن پر اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے اور کل قیامت کے دن لواء الحمد کے جھنڈے کو اٹھانے والے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، جنہوں نے دستور دیا ہے، منشور دیا ہے، مجھے اور آپ کو جینے کا شعور دیا ہے، جو یتیموں کے ماوا ہیں، جو دکھیوں کے دکھ میں ہمدرد بننے والے، میری اور آپ کی آنکھوں کا تارا بننے والے، میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، 5 ستمبر کا یہ خطبہ جمعہ معلم انسانیت نے کامیابی کا راز دیا ہے۔ محترم سامعین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی انس بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حلیہ مبارک کہ آپ بڑے ہی خوبصورت ہیں، نہ آپ کا قد زیادہ لمبا ہے، نہ آپ قد کے چھوٹے ہیں، نہ ہی زیادہ رنگ گورا ہے، نہ گندمی ہے، بلکہ درمیانہ رنگ ہے، نہ بال سفید ہیں، نہ زیادہ گھنگرالے ہیں، بال سیدھے نہیں، زیادہ گھنگرالے بھی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جس معاشرے کا المیہ آپ سابقہ جمعہ میں سن چکے کہ عرب کی حالت زار تھی، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرے ہوئے تھے۔ 40 سال کا عرصہ آپ نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اس معاشرے میں گزارا، جس معاشرے میں آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، جس معاشرے نے آپ کی تصدیق کی کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمغہ رسالت پہنایا جاتا ہے۔ 40 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے۔ 40 سال کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رہے، مکہ میں رہے، مکہ سے ہجرت کی، مدینہ میں چلے گئے۔ 10 سال کا عرصہ آپ نے مدینہ میں گزارا، پھر فاتح مکہ بن کر واپس آئے۔ آپ نے بقیہ زندگی مکہ میں گزاری۔ 63 برس کی عمر تھی۔ ربیع الاول سے سفر شروع ہونے والا، ربیع الاول کے مہینے میں اختتام ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب زندگی اس شخص کی ہے جو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں ڈھونڈتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تلاش کرتا ہے، اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ دنیا میں رہنے والوں، کامیاب زندگی گزارنے والے، کامل اکمل مکمل زندگی گزارنے والے، جن کی سیرت بھی کامل تھی، جن کی صورت بھی کامل تھی، جن کی بات بے عیب لا ریب ہے، جن کی ذات بے عیب لا ریب ہے، بلکہ آپ اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخاوت کے لحاظ سے آپ نے زندگی کامیابی کی گزاری، سخاوت کے لحاظ سے آپ سخاوت میں کامیاب ہوئے۔ کانا اشجع الناس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور بہادری میں کامیاب تھے۔ آپ نے دنیا کے سب کامیاب شجاعت لیڈر، بہادر لیڈر
جتنے بھی اس کائنات میں آئے ہیں سب سے زیادہ بہادری کا اگر کسی کو تمغہ دیا جا سکتا ہے تو کائنات میں وہ میرے اور آپ کے آخری نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، اجود الناس، اشجع الناس، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں۔ لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں کہ خوبصورتی میں کامیابی ہے، کامیاب چہروں میں، کامیاب صورت میں، کامیاب سیرت میں۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی حسین سیرت ہے، خوبصورت سیرت ہے، تو وہ کائنات کے تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سیرت ہے کہ کائنات میں آپ احسن الناس تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس ہونے کے باوجود، اشجع الناس ہونے کے باوجود، اور اسی طرح اجود الناس، سخاوت میں میدان مارنے کے باوجود کبھی بھی آپ نے تکبر نہیں کیا، بلکہ آپ نے عاجزی اور انکساری کا درس دیا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کا راز دیا ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، بررفعہ اللہ، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، تضرع، گڑ گڑانا، بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، سب سے لوگ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ رفعتیں، بلندیاں اور مقام ڈالروں، ریالوں اور پیسوں اور سٹیٹس میں نہیں ہے، کامیابی تواضع میں ہے، انکساری میں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا پیغام دیا، سیرت النبی کو اپنا لو، اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہیں حکم ہوا ہے تم اتباع کرو۔ محبت مصطفیٰ اصل میں اطاعت مصطفیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جو کرتا ہے وہ حقیقت میں نبی پاک سے محبت کرتا ہے، وہ سچی محبت کرتا ہے، وہ سچا پیار کرتا ہے۔ جس کی اطاعت نہیں ہے، جو نبی کا کہنا نہیں مانتا، جس کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، سمجھ لیں کہ اس کی زندگی میں عشق مصطفیٰ اور اس کی زندگی میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اطاعت مصطفیٰ ہی حقیقت میں محبت مصطفیٰ ہے۔ دنیا میں رہنے والوں، اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نبی کی اتباع کرو جو ان پر نازل ہوا ہے۔ ارے ان پر نازل کیا ہوا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور سنت مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون ذلک، اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، کسی اور کی بات نہ ماننا، تو ماننا تو جناب محمد الرسول اللہ کی بات کو ماننا۔ محترم سامعین، آج لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں کچھ جشن مصطفیٰ میں نہ کر، جشن ولادت منا کر، اور کچھ کامیابی تلاش کرتے ہیں مشن رسالت منا کر۔ مشن رسالت اور چیز ہے، جشن ولادت اور چیز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا جیسے حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ آپ عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ عبد المطلب کے پوتے بنے، آپ عبد المناف کے پوتوں میں آپ کا شمار ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اس کے بابا کا نام عبد مناف، ہاشم، قصی، کلاب بن مرہ، کعب، قصی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالی شان شجرہ نسب کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فخر، میں عالی شان ہونے کے باوجود اور میں دنیا میں آنے کے باوجود میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔
میں پہلا ہوں جس کی قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے یہ بھی درس دیا، زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک اگر کامیابی ہے تو اس بات میں ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ اس بات کی پیروی کریں، اس بات کو مانو جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ جشن ولادت منا کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مشن رسالت اپنا کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے رسول کائنات نے اپنے مشن کی بات کی، کامیابی چاہتے ہو تو مشن رسالت کو گلی کوچوں بازاروں میں عام کر دو۔ آپ نے نبوت کے بعد آپ کو جب حکم ہوا، اے کمبلی اوڑھنے والے میرے پیارے محبوب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قوم کو بلایا اور قوم کو صفا پہاڑی پر بلا کر یہ بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہو، یہ مشن رسالت ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کہو، تم زبان سے لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کا اقرار کرو، تم لا الہ الا اللہ اللہ کی بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرو، تم لا الہ الا اللہ اپنی نیازوں کو، اپنے سجدوں کو، اپنی ریاضتوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی سخاوتوں کو اللہ کے لیے خاص کرو۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم میں کامیابیاں پا جاؤ گے، تم دنیا جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مشن رسالت ہے، لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے جتنے بھی رسول مبعوث کیے ہیں سب نے یہی بات کہی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبیوں نے توحید سکھائی ہے ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی دستگیر کوئی فریاد رس نہیں ہے، تمہیں تنگ دستیوں سے نکالنے والا ایک ہی اللہ، تمہیں شفائیں دینے والا صرف ایک ہی اللہ، تمہیں قرض اور مرض سے نجات دینے والا صرف ایک اللہ۔ یہ مشن رسالت ہے، اگر تم اس بات کو مان لو گے دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، خالصا من قلبہ، اپنے اس دل کے اخلاص کے ساتھ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا ہے، دخل الجنہ، اللہ کی جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا جس کو اللہ کی جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ نصیب والے کون؟ جو مشن رسالت کو اپناتے ہیں، جو عقیدہ توحید کو اپناتے ہیں، رسول اللہ کا درس، رسول اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا سبق یاد کرتے ہیں، کریا یہ کہتے ہیں، زبان کھولی تھی بچپن سے تو لا الہ الا اللہ، مرنے لگا تو کہنے لگا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جس کی آخری کلام یہ ہو گئی دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت کا اس کو داخلہ مل گیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ بھائیوں پتہ چلا مشن رسالت اپنانے میں کامیابی ہے، اور مشن رسالت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا میں کامیابی اس بات میں ہے، رسول کائنات نے یہ کامیابی کا راز دیا ہے، جو جہنم کے انگاروں سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہے، فقد فاز، بہت بڑی کامیابی اس کا مقدر ہے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ اور فراڈ ہے،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے اطاعت مصطفیٰ چاہیے، جنت میں داخلے کے لیے تعلیمات مصطفیٰ چاہیے، جنت میں داخلے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار چاہیے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے فقد فاز فوزا عظیما، گویا یہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ آپ بیٹھے تھے، فرمانے لگے میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ بدبخت جس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ ہم نے کہا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، وہ کون بدبخت بد نصیب ہو سکتا ہے جو جنت جانے سے انکار کرے؟ وہ اتنی نعمتوں سے انکار کرے کہ میں نہیں لینا چاہتا، آسائشوں سے انکار کرے جہاں نہ دکھ تھکاوٹ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ موت ہے۔ کہا بڑی بڑی پیاری نعمتیں ہیں، اتنا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت فرما برداری کی اس نے جنت میں جانا چاہا ہے، اس نے میری دعوت کو قبول کیا، کھا بھی لیا ہے اور میری دعوت قبول کر کے جنت میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقط ابا، دو ٹوک بات کی ہے۔ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، آپ بڑی پیاری بات کیا کرتے۔ جس نے میری نافرمانی کر دی، خوشی میں، غمی میں، دین میں، دنیا میں، جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے جنت جانے سے انکار کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ محترم سامعین، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے رسوا نہ کیا۔ بات دل میں تھی، دل ہی میں رہی، کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون تھا جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا؟ وہ ایک اللہ ہے۔ جب بندہ اپنی رب سے اپنی لو لگاتا ہے اور اپنی نادانی کا، اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے، اللہ میں نے نادانی میں زندگی گزار دی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کامیابی اطاعت مصطفیٰ میں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ سنت مصطفیٰ میں کتنی بڑی پاور، کتنی بڑی طاقت ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ سنت مصطفیٰ جنت میں جانے کے لیے پہلی چابی ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ غلامی مصطفیٰ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اب پتہ چلا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ مالک کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کروں، تجھ سے محبت کروں تو فاتبعونی، بات وہی پہ ختم کی کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، محبوب ہی نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں بلکہ تجھے جنت میں بھی داخل کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس بات میں شامل فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، عبادات کی حفاظت کا پیغام دیا تو جناب محمد مصطفیٰ نے، میری اور آپ کی اسلامی شخصیت بنائی تو جناب محمد مصطفیٰ نے، میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار کو سنوارا تو جناب محمد مصطفیٰ نے۔ آپ ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھ لیں، آپ کی کامیابی میں کبھی آپ کو گالی نہیں نظر آئے گی، آپ کی کامیابی میں کبھی آپ کو بازاری باتیں نظر نہیں آئیں گی، آپ کی کامیابی میں آپ کو کبھی فحاشی اور یعنی نظر نہیں آئے گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور اسوہ اور کردار یہ تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں اور خوش ہوا کرو جس نبی کے تم امتی ہو۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابن، ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، نہ گالی دینے کا درس دیا ہے، ولا فحاشن، ساری زندگی نہ فحاشی کی، نہ فحاشی دینے کا درس دیا ہے، ولا لعانن، ساری زندگی کسی پر لعنت نہیں کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ولا فاحشن ولا متفحشن، نہ فحاشی کرتے تھے نہ فحاشی پھیلاتے تھے۔ مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا ہے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو روک کے رکھا کر، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار کے رکھ، اپنے گفتار کو سنوار کے رکھ۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی اگر تو میرے نبی کی سیرت کو اپنانے والا بن جائے گا۔ آخری پیغام جو کل 12 ربیع الاول ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آنے کی تاریخ میں لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے 9 کہی، کسی نے 11، کسی نے 10 محرم، کسی نے کوئی مہینہ کہا، لیکن سنیے جس دن آپ پیدا ہوئے وہ سوموار کا دن تھا، بڑا ہی مبارک دن تھا۔ اس دن اعمال پیش کیے جاتے، آپ روزہ رکھتے، کہا اعمال پیش کیے جاتے، قبول ان کے ہوتے ہیں جن کے دل میں کینہ بغض نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ یہ ہے مشن رسالت کہ نبی نے جو کیا وہ کریں گے، جہاں سے روکا وہاں سے رکیں گے، جو حکم دیا وہ کریں گے، اس میں کامیابی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم اتنا ہی غم ہے، اتنا غم ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں ڈھال نہیں سکتے۔ وہ اماں فاطمۃ الزہرا، وہ سیدنا انس، وہ سیدنا بلال سے پوچھئے کس قدم صفے ماتم بچھی تھی، ان کو نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں انس جس دن آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اضاءت، روشنی ہی روشنی تھی، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کی جانب سفر شروع کیا، اپنے رب سے ملاقات کی اور مجھے اور آپ کو پیغام دیتے گئے، لوگوں نماز، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، خواتین کا لحاظ رکھنا، نماز نماز نماز، عبادتوں کا خیال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عبادت کی حفاظت کا درس دیتے، اپنے رب کی جانب سفر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جس دن آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے رب سے ملاقات کی، اس دن ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم بہت بڑا غم ہے، اور ہم اس بات پر یہی بات کہہ سکتے ہیں، ہم جشن نہیں، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی حقیقت کو پہچانیں کہ یہاں دنیا میں رہنے والے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، رسول کائنات اگر دنیا میں نہیں موجود تو کائنات میں کوئی بھی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے میرے محبوب بڑے نبی آئے ہیں، لوگوں نے آپ کو باتیں کی، انک میت وانہم میتون، یہ بھی دنیا سے چھوڑ کر جائیں گے جو باتیں کرنے والے ہیں، اور آپ نے بھی اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ عقیدہ توحید یہاں سے سمجھ آیا کہ ایک ذات باقی ہے جس کو موت نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت سے لے کر اپنی مکمل رسالت تک یہی عقیدہ سکھایا ہے، یہی منہج دیا ہے کہ دنیا میں سب کو چھوڑ دو، یہی سمجھو کہ ایک ہی الہ ہے جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، جو مارنے والا ہے، جو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ باقی ہم سب مخلوق ہیں۔ خدا از بزرگ تو قصہ مختصر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ ہستی، آپ کا مقام رفعت شان دنیا کائنات کے لوگوں سے بڑا اونچا ہے، لیکن آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اپنی عاقبت کی تیاری کیجئے۔ اگر آپ اپنی عاقبت کی تیاری کرتے ہیں اور اس بات میں لگ جاتے ہیں، آپ کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں نے مرنا ضرور ہے، رب کو منہ دکھانا ضرور ہے، تو آپ نیک اعمال سیرت مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے کامیابی کی راہوں پر چل جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب